سوال یہ ہے کہ ولی اگر کچھ کر سکتے ہیں تو درباروں پہ جو خرافات ہوتی ہیں روک لیں، یہی سوال ہے نا؟ درباروں پہ خرافات ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ولی کر کچھ نہیں سکتے، یہی سوال ہے نا؟ اچھا بتاؤ بھئی، مسجدوں میں کبھی دھماکے ہوئے کہ نہیں؟ اللہ، وہ ولی کا گھر ہے تو مسجد کس کا گھر ہے؟ تو اب میں پوچھتا ہوں کہ کل کو کوئی منہ پھٹ اٹھ کے مسلمانوں کو کہہ دے اوے تمہارے خدا میں اگر کوئی دم خم ہوتا تو اپنے گھر کو بچا نہ لیتا، تو کیا جواب دو؟ ہاں جی، خانہ کعبہ میں کتنے 360 سال پتہ نہیں کتنے سال بت پڑے، 360 بت تھے، پتہ نہیں کتنی صدیاں وہاں پڑے رہے۔ تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر تمہارے رب میں دم خم ہوتا تو کعبے میں ہونے والا شرک روک لیتا؟ اور بھائی اللہ نے دنیا کے اندر لوگوں کو ڈھیل دی ہوئی ہے، کوئی مسجد کے اندر بھی گند مارے نا آ کے رب فوراً نہیں پکڑتا، رب کہتا ہے ٹھیک ہے کر لے جو کرنا ہے، آنا تو ادھر ہی ہے نا، چل ولی کے دربار پہ جا کے تو نے گند خرابہ کرنا ہے نا، کر لے، آنا تو ادھر ہی ہے۔ کوئی کعبے میں جا کر بھی چوری کرے نا تو رب وہاں پر اس کو پتھر نہیں بناتا، رب فرماتا ہے اچھا کر لے جو کرنا ہے، آنا تو ادھر ہی ہے نا۔ بھائی یہ درباروں پر خرافات کرنے والے یہ ایک نہ ایک دن تو اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے نا، تے آسن قبراں تے لگسن خبراں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ولی کچھ نہیں کر سکتے، ولی کچھ کر سکتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، خرافات ہو رہی ہیں یہ الگ مسئلہ ہے۔ شریعت نا مسئلہ بتانا سکھاتی ہے، دھکے سے منوانا نہیں سکھاتی۔ میرے پاس بندے آ جاتے ہیں بعض اوقات، جی 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں، طلاق ہوگی؟ ہاں جی بالکل ہوگی۔ دوسرے مولوی صاحب کے پاس چلا گیا، 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں، طلاق ہوگی؟ ہوگی۔ کسی آنٹی نے، ماسی نے، دادے نے، پردادے نے، چاچے نے، محلے والے نے کہہ دیا چھڈو یار پر ہے، کہاں طلاق ہوتی ہے، اور رل مل کے پھر رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کیا مفتی کا یہ کام کرتا ہے کہ ان کے بیچ میں چارپائی بچھا لے؟ خبردار تسی نیڑے لگے تو تھوڑی طلاق ہو چکی۔ ساڈا کام مسئلہ دسنا ہے نا، وچ منجی ڈاؤنا ہے، بولو بھائی، مسئلہ دسنا ہے، وچ منجی ڈاؤنا ساڈا کام ہے نہیں۔ ولیوں کا کام مسئلہ بتانا ہے، ڈنڈے مار مار کے منوانا نہیں۔ ہاں اگر کبھی جلال آ جائے تو نظر نہیں آتا غوث سے حضرت داتا صاحب سے جوگی نے پنگا لیا، پھر بنا کیا تھا، بنا کیا تھا؟ وہ کبھی اپنی پاور کا اظہار فرمائے تو اور بات ہے، وگرنہ دنیا میں رب ڈھیل دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ بسم اللہ، اور کوئی سوال ہو؟ کھڑا ہو جا بھائی۔ یار یہ بڑا اوکھا ہے مسئلہ ہے، عوام دے دسنے گلا نہیں ہوندی۔ ہاں جی، اور کوئی بات ہے کسی کی؟ یا علی مدد کہنا، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ ایک دوسرے سے مدد لینے کا ہمیں کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اگر اللہ ہمیں حکم دیتا ہے، اجازت دیتا ہے کہ ایک دوسرے سے مدد لے لیا کرو، تو حضرت علی سے بھی لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ پھر جی جب اللہ ہمیں آرڈر دے کہ ایک دوسرے سے مدد لیا کرو، دیا کرو، جب میں آپ ایک دوسرے سے مدد لے دے سکتے ہیں تو پھر مولا علی سے بھی لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولیں، کیونکہ قرآن اگر میرے لیے اترا ہے تو مولا علی کے لیے بھی تو قرآن اترا ہے نا۔ اب قرآن کا آرڈر سن لو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، سبحان اللہ کہہ لو۔ فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ سرکار کے صحابہ مین 2 تقسیمیں ہیں، ایک مہاجر اور ایک انصار۔ مہاجر ہجرت کرنے والے، اور انصار کا معنی کیا ہے؟ مددگار، مدد کرنے والے۔ حضرت علی بھی مدد کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ بولیں، انصار صحابہ بھی مدد کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ بولیں،
اللہ نے محبوب کے صحابہ کا نام انصار رکھا ہے قرآن میں، مددگار۔ تو اگر وہ مدد کرتے ہی نہیں تو اللہ نے مددگار نام کیوں رکھا ہے؟ اور رب سے پوچھ لیتے ہیں یا اللہ تو بتا ہمارا مددگار کون کون ہے۔ اگر نیک بندے بھی مددگار ہیں تو حضرت علی کے نیک ہونے میں کوئی شک ہے؟ بولیے، قرآن سے پوچھتے ہیں نیک بندے مددگار ہیں کہ نہیں؟ سن لیجئے قرآن سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا مولا مددگار، جبریل بھی نبی کریم علیہ السلام کا مولا اور مددگار، مومن بندے نیک بندے بھی نبی کریم علیہ السلام کے مددگار ہیں۔ ایک اور جگہ سے سن لو بھی قرآن، سرکار کے صحابہ مدد کرتے ہیں کہ نہیں؟ سنا دوں؟ سورہ حشر ہے اور 28واں پارہ ہے۔ کون سا پارہ ہے جی؟ 28واں پارہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی شان بیان کرتا ہے، ذرا محبت سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ اب اس آیت کے اندر صحابہ کی شان بیان ہو رہی، فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، صحابہ اللہ کی بھی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو حضرت علی صحابی ہیں کہ نہیں؟ حضرت علی صحابی ہو کر نبی کی مدد کر سکتے ہیں تو ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ جب نبی کے صحابہ مدد کر سکتے ہیں تو صحابہ کے آقا، میرے آقا، نبیوں کے آقا، کل کائنات کے ملجا مولا نبی کریم علیہ السلام کسی کی مدد نہیں کر سکتے کیا؟ تسلی ہوئی کچھ؟ جی ہاں جی، ہاں جی، کسی اور؟ یہاں سے ایک اور بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا قبور میں جانے کے بعد یہ معاملات ہیں؟ سبحان اللہ، ہاں جی، اصل جو قبر میں جانے کے بعد اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات پوچھوں گا۔ جو یہ کہتے ہیں نا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے، اگر شرک ہے تو بھائی شرک کے اندر تقسیم نہیں ہوتی۔ شرک والا معاملہ زندہ کے ساتھ کرو تو بھی شرک، فوت شدہ کے ساتھ کرو پھر بھی شرک۔ شرک یہ نہیں ہوتا کہ محلے میں کرو تو شرک، گھر کرو تو شرک نہیں، شرک ہر جگہ۔ بولیے، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور سے مدد لینا شرک ہے تو کوئی زندہ ہو پھر بھی شرک ہوگا، کوئی فوت شدہ ہو پھر بھی شرک ہوگا۔ اگر زندوں سے لینا جائز ہے تو پھر مردوں سے بھی لینا جائز ہے۔ اور ہاں، حضرت علی اور میرے آقا اور میرے آقا کے تمام صحابہ تو قبر کے اندر زندہ جلوہ فرما ہے۔ اب قرآن سن لو کہ یہ وفات کے بعد کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ سنا دوں قرآن؟ ذرا غور سے سنتے جانا میرے بھائی، قرآن حکیم سنا رہا ہوں، 17واں پارہ ہے۔ میرا اور آپ کا خالق مالک پروردگار اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، سورہ الحج ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 58۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا۔ اب ذرا سننا، والذین هاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ مولا علی نے کی کہ نہیں کی؟ ہجرت کی، پھر ثم قتلوا، پھر قتل ہو گئے، قتل کیے گئے،
حضرت علی شہید ہوئے کہ نہیں؟ شہید کیا گیا کہ نہیں؟ کیا گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے، او ماتو، یا پھر قتل تو نہیں ہوئے، ویسے ان کی موت ہوگی، ویسے وفات فرما گئے، تو کیا ہوگا؟ قتل ہونے کے بعد، موت کے بعد، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اللہ انہیں ضرور بالضرور رزق حسن عطا فرمائے گا۔ مہاجرین کو شہادت کے بعد یا پھر ویسے وفات ہو طبعی، اس کے بعد جب قبر میں جائیں گے تو اللہ ان کو کیا عطا فرمائے گا؟ بولیے، رزق حسن۔ یہ قرآن ہے بھائی، اللہ کے پیاروں کو قبر میں جانے کے بعد اللہ رزق حسن عطا فرماتا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اب وہ لے کر کرتے کیا ہیں، اس کے لیے 14ویں پارے میں آ جاؤ، اللہ فرماتا ہے وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، ہم جن کو رزق حسن عطا کرتے ہیں وہ آگے تقسیم کرتا ہے، بانٹتا ہے، اعلان کر کے بھی اور چھپا کر بھی۔ بھائی اللہ جن کو رزق حسن دیتا ہے نا، موت کے بعد، شہادت کے بعد اللہ جن کو رزق حسن دیتا ہے وہ موت کے بعد بھی رزق حسن لے کر آگے بندوں کو دیتے ہیں، بانٹتے ہیں، کبھی اعلان کر کے اور کبھی چھپا کے، کبھی اعلانیاں دیتے ہیں، ایسے دیتے ہیں کہ دنیا یاد کرتی ہے واقع دیا ہے، اور کبھی چھپا کر دیتے ہیں، لینے والے کو پتہ ہوتا ہے یا دینے والے کو پتہ ہوتا ہے، کسی اور کو پتہ۔ یہ بھائی قرآن ہے۔ مومنوں کو وفات کے بعد چاہے شہادت ہو یا ویسے موت آئی، اس کے بعد اللہ رزق دیتا ہے، اور جن کو اللہ رزق دیتا ہے وہ آگے بندوں میں بانٹتے ہیں۔ مولا علی کو رزق مل رہا ہے قبر میں، اور وہ پھر رزق لے کر آگے اللہ کے بندوں میں بانٹ بھی رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ اور کوئی گاہ کہ جی تو چلو بھائی بھلا ہو جائے گا توڑا۔ دشہرے ہے یار برزخی اچھا یہ میں زندہ بیٹھا ہوں اس وقت، جب میری موت ہوگی نا، روح نکلتے میری برزخ شروع، کب ختم ہوگی؟ جب قیامت والا دن آئے گا۔ اس دورانیہ کا جو پیریڈ ہے وہ کیا ہے؟ عالم برزخ۔ سوال یہ ہے کہ عالم برزخ میں رب کے پیارے زندہ ہیں کہ نہیں؟ یہی سوال ہے نا، عالم برزخ میں قبر میں رب کے پیارے زندہ ہے کہ نہیں؟ قرآن کی آیت سن لو، انشاءاللہ تعالی مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْأَلْ، صیغہ امر، وَاسْأَلْ، محبوب آپ پوچھیں، سوال کریں۔ کن سے پوچھنا ہے؟ کن سے سوال کرنا ہے؟ من ارسلنا من قبلک من رسولنا، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں محبوب ان سے پوچھو، اللہ ان سے سوال کرو۔ اچھا تقریر کتنے بجے شروع ہوئی تھی؟ 10 بجے۔ اچھا اب چپ رہیے گا۔ میٹر صاحب بتاؤ تقریر کتنے بجے شروع ہوئی تھی؟ نہیں بتا دے گا نہیں یا پھر اس سے پوچھنا بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ ہاں جی مائک تو میرے بالکل سامنے ہے، تو ہی بتا دے کتنے بجے تقریر شروع ہوئی تھی۔ نہیں 10 بجے۔ اس سے پوچھنا کوئی معنی رکھتا ہے؟ نہیں کیوں؟ یہ زندہ نہیں، پوچھا کس سے جائے گا؟ زندہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں آپ ان سے پوچھیں۔ اگر رسول رب کے پیارے زندہ نہیں تو رب نے پوچھنے کا آرڈر کیوں دیا ہے؟ آرڈر کیوں دیا ہے؟ یہ آرڈر دینا اسی بات کی دلیل ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ایک بات کروں یہاں پر، کبیر والا قریب ہے نا؟
کبیر والا میں ایک مولوی صاحب تھے احمد سعید چتروڑ گڑھی. احمد سعید چتروڑ گڑھی. نہ وہ احمد تھا نہ وہ سعید تھا، غیر احمد تھا غیر سعید تھا، چتروڑ گڑھی. وہ کہتا تھا میں عدالت میں ان مولویوں کو کھینچ کر جاؤں گا. تم کہتے ہو نبی زندہ ہے، تو مجھے بتاؤ نبی کی عمر کتنی ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں 63 سال. وہ کہتا جی 63 تو کب کے پورے ہو گئے؟ اگر زندہ ہیں تو 63 پر بریک کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ میرا وہ سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. میں ان کو عدالت میں بٹھا کر پوچھوں گا مولویوں سے، بریلویوں بتاؤ تم کہتے ہو نبی زندہ ہے، اگر نبی زندہ ہے تو عمر 63 سال کیوں؟ بعد کی 1400 سال اس میں کیوں نہیں ڈالتے؟ تم کہتے ہو عمر کتنی حضور کے؟ بولیے اس کا جواب دے دوں؟ بولیں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خطیب اہل سنت. سوال کرنے والے بھائی ذرا کھڑے ہونا، مسئلہ سمجھنا ہے. آپ کی عمر شریف کتنی ہے؟ 22 سال پورے ہو گئے. اچھا آپ اپنی عمر کا پہلا دن کب سے شمار کرتے ہو؟ اچھا اس سے پہلے ماں کے پیٹ میں زندہ تھے کہ نہیں؟ تو وہ والی زندگی اس 22 سال میں ایڈ کرتے ہو کہ نہیں؟ زندہ نہیں تھے وہاں، تو پھر ایڈ کیوں نہیں کرتے؟ ہاں وہ جہان اور یہ جہان، وہ پیٹ کے اندر جہان گزرا ہے، یہ دنیا کے اندر جہان گزرا ہے وہاں زندہ. ادھر کی دنیا ادھر نہیں عمر کاؤنٹ ہوگی، ادھر والی ادھر کاؤنٹ نہیں ہوتی. ایسے ہی ایک یہ جہان، ایک وہ برزخ کا جہان. اس جہان میں 63 سال ہے اور اس جہان میں ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. بھائی یہ جہان الگ وہ جہان الگ. اس جہان میں 63 سال، اس جہان میں سرکار کی عمر کا کوئی حساب ہی نہیں. بسم اللہ. اور کوئی سوال ہے تو بسم اللہ، فقیر حاضر ہے. بس جی السلام. چلیں درود السلام کے لیے کھڑے